सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर मेरा सवाल बलूचिस्तान के हवाले से है। इस वक्त बड़ी ज़्यादा कंसर्न है पूरे मुल्क के अंदर बलूचिस्तान के मामले को लेके। आपने ऑपरेशंस का जिक्र किया, 25 और 26 की जो वेल कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स थे उनका जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक ऑनगोइंग ऑपरेशंस मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं, और डेफिनेटली उनको सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मौजूद होगा। तो क्या आप नहीं समझते कि आपके ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बावजूद आपके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके होते हुए भी ये इतना बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, तो ये आपकी जो फोर्सेस जो कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं पहले से मौजूद हैं, और जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, तो क्या उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता कि ये क्या आपका नेटवर्क जो है, आपकी फोर्सेस जो हैं, क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस है? देखिए, बलूचिस्तान के ऊपर एक बार आप इजाज़त देंगे तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दें तो मैं इसको ज़रा खुल के बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी है और आन भी है। और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, शायद ही फ़ौज में कोई अफसर हो जिसने बलूचिस्तान में सर्व ना किया, उसने वहाँ ट्रेनिंग ना हासिल की। हमारे लिए तो ये एक दूसरे घर का दर्जा रखता है। इट इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान रकबे के लिहाज से, ऑलमोस्ट 45%, थोड़ा सा मेरा ख्याल कम है 45। और उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 14-15 मिलियन है। तो जो एक ज़्यादा रकबे में कम आबादी की वजह से जो मसाइल हैं वो वहाँ हकीकतन जन्म लेते हैं। तो दिस वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और ये कि ये बलूचिस्तान जो सा है, इसमें खाली बलोच नहीं है, इसमें पख्तून भी हैं, इसमें बरावी भी हैं, इसमें हज़ारा जात भी हैं, इसमें सेटलर्स भी हैं और दीगर कौमें भी आबाद हैं। और इसी तरह जो बलोच हैं वो पाकिस्तान की कसीर तादाद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, वो पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह ना सिर्फ आबाद हैं बल्कि वहाँ की मुआशरत में और मईशत में रचे बसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान उस हसीन इम्तजाज का नाम है जो पाकिस्तान है। एंड मोर देन दैट, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की तारीख, तहजीब, तमद्दन को देखें तो ये मस्कन है इंतहाई जफाकश, गजूर और ज़हीन लोगों का। आप अभी रीसेंट एग्जाम्पल्स उठा लें, इसरार खान काकड़, किला अब्दुल्ला का, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन। शाहजेब रिंद है, वो मैं 20 से कुछ सेकंड होंगे उसमें उन्होंने वो इंडियन अपने हरीफ को चित कर दी, बलूचिस्तान का। आपकी आवारान में जो खातून वहाँ की पहली डिप्टी कमिश्नर आयशा जहरी, अगर ख़वातीन की बच्चियों की बात करते हैं, शी इज़ ए बलोच। आप केच में जाएं, वहाँ पे कस्बा है बुलेदा, उसके डॉक्टर अब्दुल समद यार जन इज़ दी फर्स्ट जो खलाई साइंसदान है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी, पहला पाकिस्तानी जो साइंसदान है। अभी की बात करें, ये जो मूसाज़ई, मुहिबुल्लाह मूसाज़ई, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया, ये है बलूचिस्तान की हकीकत, ये है उसका असल पोटेंशियल, ये है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी आन है, शान है और जान है। और अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूँ तो देयर आर मैनी ऑफिसर्स, सोल्जर्स जो फ़ौज में हैं, जो आपके एफसी में हैं, जो बलूचिस्तान से हैं। शायद ही बलूचिस्तान में कोई ज़िला हो, कोई जगह हो, कोई कस्बा हो जहाँ पे शहीदों की कब्रें ना हों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहीदों की कब्रें ना हों, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जान ना दी। तो वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बलूचिस्तान। ये जो डीसी पंजगूर है, जाकिर बलोच शहीद, इन शहीदों के नाम लें, ये बलोच हमारा फ़ख्र है। आपके सहाफ़ियों में मोहम्मद सिद्दीक मैंगल शहीद, पुलिस में बात करें नवाज़ गशकोरी शहीद, लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी शहीद, अभी 2024 में शबीर बलोच शहीद हमारे सिपाही। और कितने शोहदा हैं इस बलूचिस्तान के जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी। दिस इज़ व्हाट बलूचिस्तान इज़। अब इस बलूचिस्तान के अंदर जो सा है वो बयानिया बनाया जाता है, बयानिया बनाए जाते हैं
مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری. بالکل بناتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز، ان کی حقیقت دیکھیں. کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا، جھول نظر آئیں گے. احساس محرومی کا بیانیہ. اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے. اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دیے، تو 70% وفاق نے دیے. یہ ہے حقیقت. ایکسپلائٹیشن اور ریسورسز کی بات کرتے ہیں. یہ بیانیہ بناتے ہیں نا، یہ جو سرپرستی کرتے ہیں ان مٹھی بھر دہشت گردوں کی. یہ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے صرف منافع لیتی ہے رائلٹی سے. اور جو بلوچستان میں معدنیات کے پروجیکٹ ہیں ان میں 80% جو لوگ ہیں وہ تو بلوچستان کے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں. بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر کے قریب سڑکیں تھیں. آج 25,000 کلومیٹر سڑک ہے. 8 قومی شاہراہیں ہیں. تعلیم کی بات کریں، اس وقت تقریباً 73,000 بلوچستان کا بچہ فلی فنڈیڈ پارشلی فنڈیڈ اسکالرشپس پہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بلوچستان میں جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مینی ادر پروونسز. وہاں پہ 13 فل فلیج کیڈٹ کالجز ہیں، ملٹیپل ریزیڈینشل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. انفراسٹرکچر بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو بلوچستان میں سی پیک ہے، گوادر ایئرپورٹ ہے، آغاز حقوق بلوچستان کے پروجیکٹس، خوشحال بلوچستان کے پروجیکٹس، 100 جو ڈیمز کے پروجیکٹس، سولرائز ٹیوب ویلز، کچھی کنال، ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹس پنجگور میں، اینڈ دیر آر ملٹیپل پروجیکٹس جو وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، ریاستی ادارے بلوچستان میں کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ ہے حقیقت اس احساس محرومی کی، بیانیے کی. پاکستان، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان کے اپنے لارجر اکنامک ایشوز ہیں، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں اس میں بلوچستان کو خصوصی فوقیت حاصل ہے اور رہے گی. وہاں پہ ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ معاشی اور معاشرتی ترقی کا بہت سکوپ ہے، لیکن وہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بڑا رقبہ ہے، کم آبادی ہے، تو وسائل زیادہ چاہیے، لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ملتا کہ اس کو ایک نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کرے، لوگوں کی ذہن سازی اس پہ کرے. اب آپ دیکھیں یہ جو بیانیہ بنتا ہے کہ جی ہماری حقیقی نمائندگی نہیں ہے، تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کون سا سیاسی نظام ہے؟ وہی سیاسی نظام ہے جو باقی صوبوں میں ہے، جو پاکستان میں. کوئی ڈفرینٹ ہے وہاں پہ نمائندگی دینے کا نظام؟ اٹ از دی سیم. تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ قومی لیول کی ہوں یا نچلے صوبے کے لیول پہ بھی ہوں، وہ بلوچستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. مختلف اودار میں ان تمام سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی وقت میں بلوچستان کی حکومت کا اور نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی، فیڈرل کی گورنمنٹ لیول کی گورنمنٹ کا پارٹ رہی ہیں. ان 17 کے قریب جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ 17 کے 17 جو سے ہیں وہ بلوچ ہیں. اور احساس یعنی کہ نمائندگی نہ ہونے کا، محرومی ہونے کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. فیڈرل لیول پہ آئیں آپ تو بلوچستان سے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، عدلیہ میں، فوج میں، بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر
ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے، اور ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں، ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے، ایک سوچ ہے. اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے، اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا، آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا، اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں، اب دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے، انجینئرز کو. وہ ابھی آپ کے سامنے 25-26 اگست کی رات کو جو ہوا، جو آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا برج تھا اسے بارود سے انہوں نے کیوں اڑایا؟ کیا وہ کوئی فوجی ٹارگیٹ تھا؟ وہ اس لیے اڑایا تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ہارڈ شپ ہو لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارڈ شپ ہو، لوگوں کو تکلیف ہو. بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا، اس کی اکانومی متاثر ہوگی، تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو مزید دوام ملے. جو بچے، جو لوگ، جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں میں کے کام کرتے ہیں، ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو، احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے. یہ ہے جو میں نے پہلے ہی بات کی، ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب یہ آتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور جو ہم کر رہے ہیں، جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں، اس پہ گئے تھے، تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی، کس طرح جہنم واصل ہوتے ہیں، اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے، یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے، اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں. ان کی یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں، اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے، دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی، ان کے قصبوں کی، ان کے صوبے کی، ان کے ملک کی ترقی کا، ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ.